دوستو، میرا نام اشتیاق احمد ہے، ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ م، بہت لوگ مجھ سے واقف ہیں، میری پوائنٹ آف ویو سے واقف ہیں۔ ابھی ابھی کچھ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جڑاں والا کے علاقے میں، جو فیصل آباد گریٹر، یہ فیصل آباد کا ہے، تو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ، وہاں پہ کئی چرچز پہ مسیحی برادری کے جو ہیں عبادت گاہیں، چرچ، گرجے، ان پہ موب نے اٹیک کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے، جلا دیا ہے، اور جو کرسچن ہیں وہاں پہ ان کی کوئی خبریں بھی ہیں کہ بائبل کو بھی جلا دیا گیا ہے، ڈیسیکریٹ کیا گیا ہے۔ تو ابھی ابھی ہم نے اپنی آزادی کا دن منایا ہے، 14 تاریخ کو، اور 2 دن نہیں ہم رکے اور پھر شروع کر دیں اپنی مائنورٹیز پہ یہ حملے کرنا۔ اب ہوگا کیا کہ جس بندے کو ایکیوز کیا گیا ہے بلیسفمی کا، وہ بیچارہ کوئی کلینر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کون سی ایجوکیشن ہے، کیا ہے اس پہ۔ ہر وہ میں نے دیکھ لیا ہے 295 والا ایکٹ، بلیسفمی لا، یہ وہ، جس کی سزائے موت ہے، اور اگر اس سے پہلے اگر موب کے ہاتھوں وہ چڑھ گیا تو اس کو مار دیں گے وہ، اور وہ سارے غازی کہلانا شروع کر دیں گے، ہاں جی، کہ انہوں نے اسلام کا کوئی بہت بڑا مارکہ فتح کیا ہے۔ اور جب میں انڈیا میں تھا ابھی ریسنٹلی، تو لوگوں نے کہا کہ سر، آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ اور مائنورٹیز پہ یہ اس قسم کی وہ میجورٹیرینزم ہے، تو اپنے ملک میں آپ بتائیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو کئی ہم لوگ جو ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، اور ہندوستان میں اگر یہ ایک میجورٹیرینزم کی سیاست ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک ریئیکشن ہے پاکستان کی سیاست کا، مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے۔ اور خیر، اب یہ 4-5 انہوں نے چرچ جلا دیے ہیں، ہاں، یاد رکھیں کہ پاکستان میں صرف 5% سے کم لوگ مائنورٹیز گنے جاتے ہیں، 1.6% ہندو ہیں، ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک وہ مندر جو ہے وہ اٹیک کر دیا، اور 1,000 لڑکی، وہ میاں مٹھو کوئی ہے، پیر کہلاتا ہے، وہ اس کا کاروبار ہی یہ ہے کہ ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے انہیں کنورٹ کیا جائے ٹو اسلام، اور ان کی شادی مسلمانوں سے کر دی جائے۔ اس کے اوپر سنا ہے کہ کوئی قانون سندھ گورنمنٹ لانا چاہتی ہے، بس قانون اگر آ بھی جائے تو عمل تو کچھ نہیں ہوتا۔ اینی ہاؤ، اب یہ چرچ کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا ہے، ادھر سے رکیں گے تو وہ قادیانی یا احمدیوں کے اوپر حملے شروع کر دیں گے، یعنی کوئی بھی ان کے زد میں آ جائے تو اس کے اوپر یہ جو انہوں نے جنون پیدا کر دیا نا پاکستان میں، اسلامک ایکسٹریمزم کا، ملیٹنسی کا، ریڈیکلزم کا، وہ بیسکلی ایک تھرڈ ورلڈ ٹائپ کی موب مینٹیلٹی، جسے میں کہتا ہوں تھرڈ ورلڈ کلچرل فیشزم ہے۔ یہ کوئی ورکنگ کلاس کے مضبوط ہونے پہ نہیں ہے جو کہ کلاسیکل فیشزم آئی تھی۔ یہ فیشزم جو ہے آج کی ہیومن رائٹس اورینٹیڈ، جہاں پہ فریڈم آف تھاٹ، ریلیجن، یہ سارا کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے جو ہمارے ایک تنگ نظری اور ایک جنونی کیفیت ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور سب سے کمزور جو پاکستان کی ہے لوگ، مائنورٹیز، ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ کرنے کے لیے حرکت یہ تیار ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف معاشی ظلم نہیں ہوتا جو
ہماری مڈل کلاس بنتے بنتے ختم ہو گئی ہے. اب تو جو وہ ہے کیا کہتے ہیں انفلیشن ریٹ, وہی کھا گیا لوگوں کی انکم کو. جو سیٹ جن کی انکم ہے ان کی تو بائنگ پاور بری طرح مجروح ہوئی ہے, اور باقی لوگ بھی غربت کی طرف ہی ہیں. لیکن یہ ایک کانسٹنٹ سٹوری ہے, اور یہ بھی کانسٹنٹ سٹوری ہے کہ جہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, مائنورٹیز ہمیشہ پاکستان میں ایک ڈر اور خوف کی حیثیت میں رہتی ہیں. اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اسی کا ایک گھنونا بدصورت قسم کا ایک ایکسپریشن ہے. تو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایکچولی وہاں پہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں ہے. یہ صرف کہ کشمیر 8 ملین کا کہتے ہیں ایک پریزن ہے. یہ آتے ہوئے کاکڑ صاحب نے کہا ہے, انوار الحق کاکڑ, دا نامینیٹڈ انٹرم, اب تو سنا ہے ہی از دا پرائم منسٹر آلسو, بن گئے ہیں یا ہونے والے ہیں. اینڈ دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور باقی علاقوں میں ہو رہا ہے, تو پاکستان از اے پریزن فار 225 ملین پیپل. تو یہ باتیں جو ہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان کی حکومت کو اپنی ساری پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کا جو برا حال پہلے ہے معاشی, وہ معاشرتی طور پہ بھی برا حال ہے. اور مائنورٹیز کا اگر آپ یہ اس طرح ٹریٹ کریں گے تو دنیا میں آپ کی اور آئسولیشن ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے کہ ویسٹرن پاورز اور یہ سارے جو ہیں پاکستان کو اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں, کہ کیونکہ جب انہیں ضرورت پڑی پیسہ لگایا ہماری رولنگ کلاس کو, اور ان سے خدمت لے لی جو بھی انہوں نے کروانا ہو. لیکن دنیا کے اندر یہ جو ہے نا پاکستان کی ریپوٹیشن کہ وہاں پہ مائنورٹیز بالکل سیف نہیں ہے, یہ نقصان ہی نقصان پہنچاتی ہے. پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کی جو یہ ڈیکلیریشنز ہوتی ہیں ان کو لوگ دور سے بھی نہیں انٹرٹین کرتے. تو یہ سب وہ ٹریجڈیز ہیں جن کا صرف پاکستان کے جو حکمران ہیں اور خاص طور پہ عوام ہیں وہی ہی ان کو درست کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مسلمان اور اسلام آج کے دور میں ایک تھریٹ بن چکے ہیں ساری دنیا کے لیے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو بلیو اٹ, کیونکہ میں بہت ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جو بیچارے اپنے روز مرہ زندگی کے اندر انوالوڈ ہیں, اور یہاں پہ دوستیاں بھی ہوتی تھیں سب کی ہماری. مجھے یاد ہے ہمارے کرسچن دوست بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. تو اس قسم کا جنون پہلے نہیں تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ جنونی کیفیت جو ہے وہ معاشرے کے ہر لیول پہ چھا گئی ہے. اور جو ایک ہیومن رائٹس اورینٹڈ سوچ ہے, ڈیموکریٹک سوچ ہے, جو ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی کیپیسٹی ہے, وہ ساری جو ہے پاکستان کے اندر بری طرح انڈر تھریٹ ہیں. تو میں اپنے دل سے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے. جب یہ قرآن جلایا گیا تھا اسٹاکہولم میں, تب بھی آئی واز سیڈنڈ بائی دا فیکٹ کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. ہاں جی, اب لیکن وہاں پہ تو سویڈش اسٹیٹ نے کہا ہے کہ تم پھر بائبل بھی جلا لو, بٹ ود ان دا فریم ورک آف دا فریڈم آف لا. اگر آپ نے کچھ حملے کیے تو آؤٹ یو گو فرام دس کنٹری, اور یو آر پٹ ان جیل. اب ہمارے ہاں تو یہ ون سائیڈڈ ہی ہو سکتا ہے. مائنورٹیز کی ہولی بکس بھی, ان کے چرچز بھی جلا دیں, ان کو ہر قسم کی دقت میں ڈال دیں, خوف میں رکھیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. اور ایز اے پبلک انٹلیکچوئل آئی مسٹ پروٹیسٹ کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ہماری کوشش تو ہے کہ انڈیا پاکستان کی اچھے ریلیشنز ہو جائیں. اچھے ریلیشنز تب بھی ہوں گے جب دونوں طرف لیڈر جو ہیں وہ
کوئی مناسب قسم کی باتیں شروع کریں گے ایک دوسرے کے متعلق، اور مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کریں گے جو پاکستان میں بہت ہوتا ہے. انڈیا میں بھی اگر ہو رہا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوگا انڈیا کی ڈیموکریسی کو اور سیکولرزم کو. تو ہمیں دونوں طرف سے انٹلیکچوئلس کو مل کے، ایکیڈیمکس کو مل کے ایک ڈسکشن فورم بنانا چاہیے جہاں پہ ہم ان سب چیزوں کو کویشچن کر سکیں. مجھے پتہ ہے پاکستان کے اندر یوٹیوبرز جو ہیں اور یہ رائٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی آواز ان حرکتوں کے خلاف نہیں اٹھتی، لیکن جہاں پہ پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہو اور اس کے اندر ٹالرنس نہ ہو، ہمارا ایجوکیشنل نصاب جو ہے وہ زیادہ مذہبی جنون ہمارے میں بھر رہا ہو، تو اس کا اثر تو یہی ہوگا کہ مائنورٹیز ڈر میں رہیں گی. آزاد سوچ مسلمانوں میں جو اگر ہے وہ بھی اسے بھی یہ کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی. تو دیز آر بگ ٹریجڈیز فار پاکستان اینڈ آئی فیل سو سیڈ کہ ابھی انڈیپینڈنس ڈے منایا گیا ہے اور 16 تاریخ کو چرچز پہ حملے شروع ہو گئے ہیں. دس از ٹو بی کنڈیمڈ اینڈ آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ alone وین آئی سے دس. پاکستان کے جو روشن خیال لوگ ہیں وہ بھی مجھے اس کنڈیمنیشن میں میرے ساتھ ہیں. سو لیٹس ہوپ تھنگز امپروو فار دا بیٹر. فار دا مومنٹ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ my talk here. Thank you so much.